میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے عصم نسب کے خلاف، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ عصم نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیاض۔ اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی گھر سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلا کر، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے وقت دیکھے، میں نے ان کی ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں؟ سچائیاں حسن ہے، لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اس سے محبت نہ ڈال۔ جھوٹ بولتے ہم، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہو، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔
मार्फत का नूर उससे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच हो। याद रख, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं, तो हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है? कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूं। माज़अल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूँ, मुझसे छूटती हूँ। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूँ, जाती ना। और तीसरी बात ये कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिना का भी आदी हूँ। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये आदतें छूटती नहीं, मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे। फरमाया को सौदा करने में अर्ज की हुजूर हुक्म हो, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा करना। क्या हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहता है हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम में कतई है। हुजूर कहते एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं अब जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी, फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हैरान है कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा, दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा, तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया, मैंने पटकी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकना चूर हो। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना तो किसका बेटा? हाँ ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तो किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तो किस मुर्शद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए सही, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए, तो किसी के लिए ही बदल जा यार, तो किसी का ही ख्याल कर जा, चल किसी और के लिए अपने आप को तब्दील कर जा, अपने लिए ना सही देख तो किसी और के लिए बदल जा, अब तेरी किसी और से भी निस्बत है। लोग किसी और से साथ मंसूब करते हैं, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ? कहा उस बीबी ने, कहने लगी सुना है तू कलमा पड़ गया है? कहते बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलूं तो हुजूर के वादे का क्या बनेगा? महबूब ने कहा झूठ नहीं बोलूं, अगर सच बोलूं तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं? कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का, वो आदमी का फंतास पे हाथ डालने लगा तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा। अगर पूछता कहा गया कि तूने तो नहीं चोरी की, तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, हुजूर से वादा किया है, और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी। कहते शाम एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते हैं तीसरे जाके दरवाजा रसूल पे बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा, मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा हूँ, इस मामूम का कमाल देख रहा हूँ। एक झूठ छुड़वाया है तो रब करीम ने मुझे सारे तकवे अता फरमाए। या तो झूठ के पलटते वीरों ने ड्यूटियां लगाई हुई है मुरीदों की, जाओ करामते बयान करो, सुनाओ, फेसबुक पे दो, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्ला, जिन्ना वेखदे आओगे बोल दे ही नहीं। ये झूठ का पलंदा लेकर के तू फिर रहा है, इसको संभाल के रख। सच्चाई इंसान को जवान रख,
سچائی آدمی کو بڑا کر، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتی۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا۔ سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم ٹھاتے ہیں سن کے رزلٹ بھی نکالے، تو فرماتے ہیں میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتا۔ آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی نہیں جلایا جائے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دو، کہا علیحدہ کر۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ علیحدہ ڈال گا، وہ ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہاتھ ڈالا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالیں تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو؟ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے آ کے، اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات نہ بھائی، وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جائے، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس طور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں شفا ڈالوں۔ تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا، تو میں کہہ نہیں سکتا، کہیں تو ناراض نہ ہوتا، تو منہ پہ تو خوشامدے 2 منٹ آئے۔ اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے، وہ علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات اسی رہے ہو خواب، یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانا۔ تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہو۔ وہ کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا، تو رات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں انتظار کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور مینے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے اجلے بھی ہے، وہ سب سے پاکیزہ ہے۔ میں سننے لگی تعارف
آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا, حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے, بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے, ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. اور نبی پاک نے کہا, چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے, میں نہیں کہتا کسی سے جا کے, جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا, میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا. میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ ہم مال لے کے جائیں. حضور نے قبول کر لیا. جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا, تین باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. فرمایا ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا, اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ مدعا کی تلاوت کی ہو, ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں, تو ملے ہو تے ساجر ملیا ہو ناسا لنگ پئیاں. ذرا جا کے نا تلاوت کرنا مجھے دکھ. اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے, افکار کے, نظریات کی, عظمت کے بلند و بالا, وہ جیسے کہے ویسے کرنا. اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا, جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے میں ساتھ گیا, باتیں میں نے سن لی, لیکن جب سفر شروع ہوا نا, ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی. میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی, ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا. ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جن ویکھ کے چن شرماوے, جے رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے, تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے, تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام کے لات و منات, کہنے لگا لات کی, عزا کی, منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, اور میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. کہتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا. مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں, یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا. یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا. اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا. اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے. تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. ہاتھ ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے,
اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا اور میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں، پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہے میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ او بھائی، نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھی ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پہ بند لگے ہوئے، میں گھٹی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہے، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کرے جو عرض کرنے لگاؤ، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا، اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہو اور پچھلے خامن سے ہو، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام پی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھو لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو
تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤ، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامن کے بیٹے جناب اعلیٰ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتی ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہے دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی، دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام سے آپا اس کس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت، اضافی وقت دیا نبی پاک نے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے۔ فرماتی ہے میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑ دے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना, ये भी ईमान का हिस्सा है। हज़रत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हज़रत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए। इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए। कहा खतीजा आज तो आने वाला आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम न करे, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जत अता करेगा। और दलील क्या है? हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं। जिसके अंदर ये खूबियां होती है अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है। हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होती है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले ईमान। किस तरह का ईमान? किस तरह का ईमान? इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, हुजूर की 6 औलादे, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां 2 बेटे। धोखा देते हैं बाद लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी। हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में। रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करो रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। तो नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी सुनाओ तुझे बात, सियासता की बात, अभी सुनाओ तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहाँ मक्के में आएगी, सुनाओ। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजज़ा देखना चाहते हैं, कहते नहीं मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाओ। हजरत खतीजा का ईमान देखे, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत है। आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत है। हुजूर कह रहे अगर तू कहे तो दुआ करो, इल्तिजा करो, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाओ। हजरत खतीजा कहती है नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करे, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिल गैब की कायद है था कि बड़ा जालिम है छोटा भाई, बल्कि वो कहे यार सारी बातें अपनी जगह पे रही, और वो कह रहा था आखिर मेरा भाई के बगैर गुजारा तो नहीं ना। तो वो खिलाफे वाकया बात करे, छोटे के पास आया और आके कहा कि बड़े ऐसे में हो के आया, तो उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं, बड़ा तो बड़ी देर से खा ही सारा बड़ा गया। तब ये बात छोटे को आकर बताने की जरूरत है। तो तू ऐसी बात कर तू बाजार खिलाफे वाकया हो लेकिन लोगों को जोड़ दे, जोड़ने के लिए खिलाफे वाकया बात करने की इजाजत। अब लोग तोड़ने के लिए खिलाफे वाकया बात चाहिए था कि जोड़ते, कहते तेरा भाई है, मैं तो बात नहीं करना चाहता पर है पूरा जालिम, क्या करें भाई तेरा भाई है, अब रिश्ते बदलते नहीं। तो मैंने कहा जनाब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, आ गई है समझ, आप क्या कहना चाह रहे। तो लोग तोड़ने के लिए किरदार अदा करते। एक तो यहाँ इजाजत दी, दूसरा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग के मौका पर अगर तुम्हें खिलाफे वाकया बात करनी पड़े तो उसकी तुम्हें जंगी हिकमत अमली के लिए इजाजत है। तीसरा फरमाया कि अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए,
اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دو، وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہو۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ دو تین مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت۔ حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے۔ بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا۔ تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والا کو۔ تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے حاضی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملیں گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے، تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ میرے ہادی ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ کہا اچھا تمہارے ہادی ہے۔ وہ گزر گیا، فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کرے، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ہے ہماری۔ اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، ورنہ کہتا ہے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روک ڈال رہا ہے؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا ہے۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کریں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق۔ ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے۔ راز ہو گئے آپ لوگ، بولنے لگ گئے ہو نا بیچ میں سے تھوڑا صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گڑ کے بیان کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ سناتے رہتے،
पता नहीं एक दूसरे को क्या दास्तानें सुनाते हैं वो साहब, क्या बताएं। वो डेरे पे इतने लोग आते हैं, बड़े परेशान है, तो बड़ा ऐसा है, तो क्या जरूरत है ये। अगर किसी के पास खुशबू हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है, खुशबू आ जाती है। हम कई दफा इज्तिमात में जाते हैं तो नकीबे महफिल में लफ्ज रटे होते हैं और सब के लिए बोल देता है फलां साहब फलां, मैं रोक देता हूँ, मैं कहते साहब अगर हमारे अंदर कुछ हुआ तो बाहर निकल आए। तो आपके बताने से, बढ़ाने से, ऊंचा बिठाने से क्या फर्क पड़े। झूठ की जिंदगी और लोग बिना वजह रिश्ते झूठ पे कायम है। एक बड़े प्यार वाले दोस्त थे, कहने लगे दुआ करें, अजीजों की बच्ची है, शादी के 15 दिन बाद घर ना उठाए। मैंने कहा वजह क्या होगी, कहने लगे छोटी सी गलती हो गई, गाँव में रहते थे, बच्ची का रिश्ता नहीं होता था, तो डीसी कॉलोनी में आकर, बड़ी सोसाइटी में आकर किराए का मकान खरीद, तो बस चंद दिनों में रिश्ता हो गया। अब जब बच्ची वालों को पता चला है कि गाड़ियां भी बेगानी थी और मकान भी किराए का था, तो बच्ची लौट आई है। देखे ना लोग कितने लालची हैं। उनको जब समझ आई है कि मकान किराए का था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की तरफ आ गए। तो मैंने कहा वो नहीं लालची, आप झूठे, आपने जो थे वो दिखाना चाहिए, जो आप नहीं थे वो आपने क्यों दिखाया, झूठ क्यों बोला। जब बच्ची वाले के घर में बच्चे वाले रिश्ता देखने आते हैं तो बच्ची का बाप लाखों की बातें क्यों छेड़ता है, वो करोड़ों अरबों की बातें क्यों करता है, वो जायदादों के वजीफे क्यों पढ़ता है, वो क्यों ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने एक कार भी दे दी है, ये भी बता देना रिश्ते वाले। बच्चे की माँ को सोने की बालियां में डाल दे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो, फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां करते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकात बाजी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, दो जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक होगा, झूठ ना बोलना, ये महबूब का फर्क। झूठ तुझे हलाक कर, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह होगा। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने, लारा लगाने। किसी ने कहा यार कितनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा, भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं।
ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہم نے کہنا واہ حسین, کیا کمال کر دی امام علی مقام نے, واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا, عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا, جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پونچھ کے نہیں, بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا, وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا, وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے, اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے, فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ تمہیں خطبہ دینا ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی, انہوں نے تلوار چلائی, جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے, وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے, وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو, تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے, آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے, مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے, طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے, اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ, ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ, ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے, مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا, پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں, وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں, سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی, نازش آل نبی تم پر سلام, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی, اس نے حد کر دی, اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا, خطیب تو کتنا کو واز کرے گا, اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باکپن, ان کی جرت, ان کی طاقت, ان کی ہمت, ان کا کمال, ان کا صبر, ان کی استقامت, ان کا حوصلہ, ان کی جوامردی, ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا, تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں, کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے, یہ علی جانے, یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر, بس چپ کر میرے علی, ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے, باہمت کرتا ہے, جینے کا حوصلہ دیتا ہے, میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو, باہمت بنو, کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو, اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی, قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کرے, یہ ہمت, جذبہ. اللہ اکبر. دو قسم کے پیار کرنے والے ہیں اہل بیت سے.
खास तवज्जो करें, दो किस्म की। एक ने अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करे मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सजीदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के। बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुब के सीने में खार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं। और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए। मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादी है। रो पड़े। कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का ये रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह
اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تمہیں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے چاروں مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی, بتاؤ تم میں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے, ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا, مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک, بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی, کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے, تیرے کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں, واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی, کہا حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے, بظاہر پڑھا لکھا نہیں, غریب ہے, ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا, ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا, ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا, ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا, یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی, یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے, یہ گفتگو کریں گے. اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی, یہ چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں. آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ. کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی روزہ رکھیں گے, اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے, اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا, ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے. اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھیں.